حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم پہ آپ کو صندوق میں ڈالا اور وہ فرعون کے محل میں وہ صندوق نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل ہونے سے بچا لیا, محبت ڈال دی دل میں. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی حضرت آسیہ کی گود میں اور پھر اپنی ماں کی گود میں اللہ نے ان کو پہنچایا. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب بھرپور جوانی کو پہنچے اور استوا کی کل میں نے تفصیل بیان کی تھی نا, ہم نے علم اور حکمت عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اچھا عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے علم اور حکمت عطا ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے, حکمت بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہیں کوئی فالٹ ہے. اچھا, اللہ علم اور حکمت دونوں کو الگ الگ بیان کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے علم الگ چیز ہے, حکمت کا ہونا الگ چیز ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دونوں ہی نہیں ہوتی, نہ علم ہوتا ہے اور نہ حکمت. اور بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی, تو وہ اور زیادہ تباہی پھیلا دیتے ہیں سوسائٹی میں. جو بات جہاں کرنے کی نہیں ہے وہاں کر لیں گے. مثال کے طور پر میرے پاس علم ہے کہ 4 شادیاں سنت ہیں, یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں نکاح پڑھا رہا ہوں اور وہاں دولہا کو بتاؤں کہ 4 شادیاں سنت ہیں, تو دلہن اسی وقت کانپنا شروع کر دے گی, دلہن کے ابا اسی وقت ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اچھا, ایسے لوگ کرتے کیا ہے, جب ان کو سمجھایا جائے کہ یار یہ موقع نہیں ہے, تو کہیں قرآن و سنت ہر جگہ بیان کرنا چاہیے, دین کی بات جہاں ہو بیان کر دو. تو ایسے پاگلوں سے اسلام کو جتنا نقصان ہوتا ہے وہ جاہل لوگوں سے نہیں ہوتا. تبھی لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کا نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے نا, دوسری شادی پہ بیان ہو جائے, میں کہتا ہوں یہ بے موقع بات ہے, پاگل آدمی, کس قسم کے الٹے مشورے دے رہے ہو. تو جو بھی علم والا آدمی بے موقع بات کرے گا, چاہے وہ 4 شادیوں کی ہو یا کوئی بھی, یہ تک میں نے مثال دی ہے آپ کو. بہت سے مقررین خطیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کرنے کی نہیں ہے, عوام کے سامنے لانے کی نہیں ہے, وہ لے آتے ہیں عوام کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کے عقل کے حساب سے بات کیا کرو, ایسی بات نہ کرو جو ان کے لیول سے اوپر کی ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ قرآن و سنت کو جھٹلائیں؟ یعنی کچھ باتیں قرآن و سنت کی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وہ عوام کی فہم سے بالا تر ہوتی ہیں, تو جب تم ان کے سامنے رکھو گے تو وہ قرآن و سنت کو غلط سمجھنا شروع کر دیں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ غلط حدیث ہے معاذ اللہ. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے, دعوت میں حکمت بہت اہم ہے. نصیحت کب کرنی ہے, بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے بے موقع نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. بے موقع دعوت, بے موقع بات, پھر اس بات کو بیان کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بہت قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. ایک جگہ فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کر دی. اللہ نے بہت بڑی اللہ نے خیر عطا کی ہے اس کو, اس لیے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے. حکیم لوگ یہ آیتیں اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو حکیم حکمت ہمارے پاس ہے, وہ حکمت طب ہے, وہ الگ چیز ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکمت عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم اچھے عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ دولت دی نہ کوئی بنگلہ گاڑی, اللہ نے اچھے عمل کے بدلے میں ان کو کیا عطا کیا, علم بھی اور حکمت بھی. تو اللہ کی نظر میں پیسہ اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے بنا لی. اللہ کی نظر میں علم اور حکمت کی حیثیت زیادہ ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, شہر کے لوگ, مصر شہر کے لوگ آرام کر رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے دوپہر کو قیلولے کا رواج رہا ہے, اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ دوپہر کو, صبح کا ناشتے کا تو رواج تھا ہی نہیں. کچھ چیزیں انگریز ہماری سوسائٹی میں لائے کہ ناشتہ انگریز لے کر آیا ہے. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, حالانکہ عربی کتنی فصیح زبان ہے. یہ جو فطور عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں یہ جدید عربی ہے, قدیم عربی میں ناشتہ تھا ہی نہیں. ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ناشتہ واشتہ ہندوستان میں جانتے بھی نہیں تھے ہوتا کیا ہے. 11 بجے دوپہر کا کھانا ہوتا تھا اور رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد, یہ 2 کھانے ہوتے تھے. اسی کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, بک رہتا ہوں عشیہ, دن میں بھی کھانا ملے گا, شام کو بھی کھانا ملے گا. تم اللہ پہ توکل کرو گے, صبح دوپہر بھی کھانا ملے گا, شام بھی کھانا ملے گا. تو 2 ٹائم کا کھانا کیا ہے, یہ سنت سے بھی ثابت ہے. اور انگریز نے آنے کے بعد ہمیں کافی پہ لگایا, چائے پہ لگایا, سگریٹ پہ لگایا, کولڈ ڈرنک پہ لگایا, لسی چھڑا کے ہمیں
برگر اور پتہ نہیں کن کن ٹوپی ڈراموں پہ ہمیں لگا دیا, فلموں ڈراموں پہ لگا دیا وغیرہ وغیرہ. اس نے ایک اور کام کیا کہ ناشتے پہ بھی لگا دیا ہمیں. میں بھی کرتا ہوں لیکن مذہب کا لیبل نہیں لگاتا اس پہ. تو یہ سب چیزیں وہاں سے آئی ہیں. پھر دوپہر کا قیلولہ اس نے ختم کر دیا, جو سنت بھی ہے, صحت کے لیے ضروری بھی ہے. دوپہر حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر آرام کیا کرو, قیلولہ کیا کرو. شیطان آرام نہیں کرتا, شیطان سارا دن گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے. کمبخت کو اتنی توفیق نہیں ہوتی 1 گھنٹہ کے لیے تو آرام سے لیٹ جا, لوگوں کی جان چھوڑ دے. تو فرمائے سارا دن کام کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. جو ایمان والے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں جلدی, پھر جب کھانا کھاتے ہیں 11 ساڑھے 11 بجے تو نیند کا ایک خمار آتا ہے, کھانے کے بعد تھوڑا سا ہوتا ہے تو آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر, پھر سارا دن کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ سے تو کوئی وجہ ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام نہیں کیا ہوگا, لیکن پورا شہر آرام کر رہا تھا. بعض دفعہ کوئی کام ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غفلت کے وقت میں نکلے. غفلت کا لفظ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ آگے جو واقعہ ہوا وہ پبلک نے دیکھا نہیں, کیونکہ سب آرام کر رہے تھے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, کسی شہر سے آئے, کوئی گاؤں کے قریب کوئی شہر ہے, تو کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں سارے لوگ قیلولہ کرتے ہیں, عادت ہے, باپ دادا سے چلی آ رہی ہے, سو جاتے ہیں سب نا. تو لوگوں نے کہا چوریاں نہیں ہوتی جب سب سو رہے ہوتے ہیں؟ کہہ رہے چور بھی سو رہے ہوتے ہیں اس وقت, ایسا سونے کا رواج ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, آپ نے 2 بندوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑی. اقتتال کا معنی صرف قتل کرنا نہیں ہوتا, خوب گتھم گتھا بھی ہوتا ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ, ایک فرعونی تھا اور ایک بنی اسرائیل کا. ظاہر ہے فرعونی حکومت کے لوگ تھے تو وہ بنی اسرائیلی پہ غالب آتے تھے, ظلم کرتے تھے. تو جو بنی اسرائیل والا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی, اچھا بعد میں نا فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام, لیکن وہ اتنا ٹائم گزار چکے تھے کہ پھر اس نے قتل نہیں کر سکا وہ, لیکن تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں. تو فاستغاثه الذی من شیعته, بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ یہ قبطی ہے, فرعونی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, آپ میری مدد کریں. علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام گئے اور لڑائی چھڑوانے کے لیے اس کو ایک مکہ مار دیا. فقضى علیہ, اور اس کا کام تمام کر دیا. یعنی ارادہ نہیں تھا لیکن اتنی زور سے لگ گیا کہ وہ بندہ مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان, فرمانے لگے یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا, یعنی قتل کرنے کا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. انہ عدو مضل مبین, شیطان واقعی دشمن ہے, گمراہ کرنے والا, کھلا گمراہ کرنے والا ہے. اس سے کبھی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یعنی نسبت اپنے کام کی کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف. کتنی زور سے لگوا دیا شیطان نے مکہ اتنی زور سے لگوا دیا کہ بندہ مر گیا. قال ربی انی ظلمت نفسی, فوراً اللہ سے توبہ کی, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, فاغفر لی, میرے گناہ کو, میری غلطی کو معاف کر دے. فغفر لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے فوراً معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا. دیکھو بعض دفعہ توبہ قبول ہوتی ہے نا تو دل میں تسلی ہو جاتی ہے, ایسی تسلی کہ یہ توبہ قبول ہو گئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تسلی ہو گئی, تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میں مجرموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا. میری توبہ کی تکمیل میں یہ بات ہے. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, اب موسیٰ علیہ السلام شہر میں خوف زدہ ہو کے صبح کی آپ نے, یترقب, اور اس تجسس میں تھے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, کیونکہ قتل تو ہوا ہے, اب ظاہر ہے انکوائری ہوگی فرعون کے دربار میں, حکومت میں, عدلیہ جو بھی اس زمانے میں تھی وہ تحقیق کرے گی بھائی بندہ قتل کس نے کیا ہے. تو دیکھا تو کسی نے ہے نہیں. اچھا یہ بھی کسی کے ذہن میں خیال ہو سکتا ہے, دیکھو اگر کسی سے ناحق کوئی بندہ قتل ہو جائے نا, جان کر نہیں, اس کو قتل خطا کہتے ہیں. تو قتل خطا میں شریعت کا حکم یہ ہے, ہماری شریعت کا, کہ جس کا بندہ مارا ہے ان کے رشتہ داروں کو دیت دیں. آپ ان کے رشتہ داروں کو دیت دیں. 100 اونٹ ہے یا گولڈ میں اس کی قیمت ابھی مجھے یاد نہیں پڑ رہی کہ کتنے تولہ گولڈ بنتا ہے, کتنے گرام گولڈ بنتا ہے, ٹھیک ٹھاک رقم بنتی ہے, لیکن وہ رقم صرف قاتل پہ نہیں آئے گی کیونکہ اس نے جان کر نہیں مارا, وہ رقم اس کے عاقلہ پہ آئے گی. عاقلہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا, آپ کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا, نہ آپ نے ٹریفک کے قانون کو توڑا,
بلکہ آپ جا رہے اور ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو بندہ آ گیا، یا آپ نے لڑائی میں کسی کو مکہ مارا، قتل کی نیت نہیں تھی اور بندہ مر گیا. بعض دفعہ ایسے پوائنٹ پہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن مر گیا وہ، یا وہ پہلے سے ہی بیمار تھا، آپ نے چماٹا مارا، وہ کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ آپ نے تھوڑی مارا ہے، وہ تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو. تو قتل خطا میں، یا آپ کسی جانور کو شکار کر رہے تھے، گولی چلی اور کوئی بندہ سامنے آ گیا غلطی سے، ایسے بھی بہت واقعات ہوتے ہیں، شکار کرنے گئے، ہرن کو مار رہے تھے، لگ کسی اور کو گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. تو قتل خطا میں کیا ہے کہ دیت دینی پڑے گی مقتول کے وارثوں کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو. تو اب کیا ہے کہ قتل خطا یہ دیت آپ پر لازم اکیلے پر نہیں ہوتی. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں نا، کسی ادارے میں، تو ان ادارے کے تمام افراد پر تقسیم ہوگی 3 سال کی قسطوں میں. یعنی شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس ادارے میں آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی ایک رجسٹرڈ ایسی جگہ ہو جس میں آپ سب کے نام آتے ہوں، تو وہ ان تمام لوگوں پر، وہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی شریعت نے ان کو پابند بنایا کہ تمہارا بندہ ہے، اس سے یہ کام ہوا ہے، تو اب سب کی تنخواہوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹیں گے ہر مہینے. وہ بہت تھوڑا بن جاتا ہے سب پہ آ کے، لیکن مقتول کے وارث کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کے دل میں جو انتقام کی آگ ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور قاتل کو اس کی حیثیت سے زیادہ سزا بھی نہیں ملتی. تو یہ بہت اچھا قانون شریعت نے بنایا کہ جو جہاں یہ جاب کر رہا ہے نا، جو بھی ادارہ ہے، وہ ادارہ دے گا اور سب کی تنخواہوں سے کاٹے گا، اور 3 سال تک قسطوں کی صورت میں یہ رقم مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی. اور اللہ کی طرف سے جو قاتل کو کے لیے کفارہ ہے، یعنی مالی تو اس پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں آ رہا، لیکن 2 مہینے کے لگاتار روزے، یہ اس کی سزا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کفارے کے طور پر اس کو رکھنے پڑیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے جان کے نہیں کیا، تو بھائی جان کے نہیں کیا، لیکن شریعت پھر بھی اس کو پنشمنٹ دیتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہی بعض دفعہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، تو لوگ اس کوتاہی سے بچیں. تو اس میں خوب سمجھ لیں، آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ مر گیا تو 60 روزے لازم ہے. بعض دفعہ ایسے کئی دفعہ کیس آئے ہیں کہ عورت سو رہی ہے، کروٹ لی تو اس کا بچہ اس کے نیچے آ کے دب گیا، تو عورت پہ بھی دیت بھی لازم ہوگی اور 60 روزے بھی اس پہ لازم ہوں گے. تو اس طرح کی غلطیوں سے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو 60 روزے لازم ہوتے ہیں. اب سمجھو اس بات کو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گرفتاری کیوں نہیں دے دی کہ بھائی میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی اس زمانے میں دیت ہوگی، کیونکہ جو بندہ گیا اس کی دیت تو بنتی ہے نا، تو دیت دینے کے لیے تیار ہوں، اور جو کفارہ ہے وہ اس زمانے کی شریعت میں جو بھی ہوگا وہ تو اللہ جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے کہ روزے ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہے. دیکھیں یہاں کنڈیشن یہ ہے، اس سے میں مسئلہ ایک آپ کے سامنے نکال کے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میں انصاف کے لیے تیار ہوں لیکن سامنے والا مجھے انصاف نہیں دے گا، وہ اس کو بنیاد بنا کے مجھ پہ ظلم کرے گا، پھر گرفتاری دینے کی شریعت میں اجازت ہے کہ آپ گرفتاری نہ دیں. ایسے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں، غلطی سے بندہ مر گیا تو اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اس سے اپنی دشمنی نکالے گا پھر کورٹ میں، اور دشمنی نکال کے اتنی سزا اسے ملے گی جتنی بنتی نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر نکل لے پتلی گلی سے، کیونکہ جو سزا بنتی ہے وہ تو لینا، جو نہیں بنتی وہ کیوں اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. تو ہماری عدالتوں میں اس طرح بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ غلطی سے بندہ مرا ہے، اور سب کو پتا ہے مکے سے انسان مرتا نہیں ہے، جب کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو گولی سے مارا جاتا ہے یا چھرے سے مارا جاتا ہے، مکوں سے کبھی بندے کو نہیں مارا جاتا. قتل یعنی سب کو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، یعنی میں نے جان کے نہیں مارا، لیکن یہ جو کیس مجھ پہ ڈالیں گے وہ کون سا کیس ڈالیں گے؟ قتل نفس کا. تو یہ ظلم تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بتایا نہیں کہ میں نے بندہ مارا ہے. ان کو پتا تھا یہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس کا، اور مجھے ویسے ہی قتل کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ شو نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوفزدہ ہوئے اور یترقب، یعنی دیکھ رہے تھے. ترقب کا مطلب اس جستجو میں تھے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، یعنی اس احتیاط سے سفر کر رہے تھے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ اشارہ کر رہا ہو کہ یہ کل انہوں نے بندہ قتل کیا ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا. قرآن کے انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس بنی اسرائیلی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو بندہ مرا ہے یہ کس کے مکے سے گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی نشان بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور احتیاط بھی کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے بھائی پیغمبر بھی خوف زدہ ہو سکتے ہیں. خوف
اپنی جان کا خوف ہونا, گرفتاری کا خوف ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سانپ کا ڈر بھی انسان کو لگتا ہے, بم کا ڈر بھی لگتا ہے, ہر چیز, یہ اس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, حضرت موسیٰ نے دیکھا اچانک وہی بنی اسرائیلی جس کی حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی وہ دوبارہ حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. کسی اور سے اس کا جھگڑا چل رہا ہے, وہ بھی فرعونی سے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین, حضرت موسیٰ سے غلطی یہ ہو گئی, حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ تو بڑا نالائق ہے. کل کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, آج کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے. قرآن کہتے ہیں فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما, حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ قبطی کو جا کے پکڑیں گے, کیونکہ پتا تھا کہ یہ قبطی لوگ ظلم کرتے ہیں تو اس کو پکڑیں گے جا کے. لیکن وہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ڈانٹا مجھے تو اب شاید مجھے پکڑیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب کس کو پکڑیں گے؟ مجھے. تو تھوڑا سا صبر کر لیتا وہ, لیکن اس سے صبر نہیں ہوا اور چیخ اٹھا وہ, یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آج مجھے قتل کر دے کہ جیسے کل تو نے بندہ قتل کیا ہے. یہ کہنا تھا اور بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اچھا کل جو مرڈر ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ اتنے نالائق تھے بنی اسرائیلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس بنی اسرائیلی کو بھی پتا تھا کہ وہ جان کے تھوڑی ہوا تھا اور مجھے ایسے تھوڑی ماریں گے کہ میں مار ہی دیں. تھوڑا سا اپنے قوم کے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نیک ہیں, تھوڑا سا برداشت کر لو, بعد میں جا کے الگ سے بیٹھ کے ان کو سمجھا دینا کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں, ٹھیک ہے, تنبیہ کر دینا. لیکن وہی ہے نا بے صبری والا کام, کتنی بڑی مشکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا. تو بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور فرعون کے محل تک پھیل گئی کہ وہ جو قبطی نے کہا اچھا کل جو ہمارا بندہ مرا تھا وہ آپ نے مارا تھا. اور پھر فرعونیوں نے مشورہ کیا اور دربار میں فیصلہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. وہ تو بہانے تلاش کر رہا تھا کسی طرح قتل کیا جائے. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين, اے موسیٰ تو زمین میں سرکشی چاہتا ہے, تو اصلاح نہیں چاہتا. وہ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے کل بچایا تھا اسی شخص کو, اس کو الٹا تانے دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تو اس زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے, تو اصلاح کرنا نہیں چاہتا. معاذ اللہ. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى, شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ, کہنے لگا اے موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, دربار میں تیرے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے, لیقتلوک, کہ تجھے قتل کر دیا جائے. وہ تھا فرعون کی قوم کا آدمی, لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کی سیرت کو دیکھ چکا تھا, نیک لوگ جہاں رہتے ہیں لوگوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے, تو اس نے آ کے راز فاش کر دیا, خبر لیک کر دی. اس کو کیا پتا تھا کہ میں تو ایک شخص کو بچا رہا ہوں, لیکن میرا یہ عمل اتنا مبارک والا عمل ہے کہ آخری کتاب میں اللہ میرا تذکرہ کرے گا اور قیامت تک ان آیتوں کو تلاوت کیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی کسی بے گناہ کی مدد کرنا, کسی مظلوم کی مدد کرنا بہت ثواب کی بات ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. ہمارا معاملہ تھوڑی ہے بھائی, ہمارا معاملہ نہیں. جن دنوں میں کراچی میں دہشت گردی ہو رہی تھی نا بہت زیادہ, 2011-12 کی بات ہے, تو ٹارگٹ کلنگ بہت ہو رہی تھی اور قوم پرستی کی بیس پہ پٹھان مہاجر پنجابی اسرائی کی لڑائیاں ہو رہی تھیں. تو میں قوموں کا نام تو نہیں لوں گا, دوبارہ جنگ نہ شروع ہو جائے. تو کسی قوم کا کوئی بڑا دہشت گرد تھا, تو اس کو ہدف دیا گیا کہ فلاں جگہ جا کے نا ایک لڑکا ہے اس کو اڑا دے جا کے. اس کے دل میں رحم آیا کہ یار میں ایسے بے گناہوں کو اپنے لیڈروں کے کہنے پہ مارتا رہوں, بچے یتیم ہو جائیں, بیویاں بیوہ ہو جائیں, کتنا ظلم ہے. اس نے ایک رات پہلے جا کے اس کے گھر میں اس کو خبر دی کہ کل میں تجھے مارنے کے لیے آؤں گا, مجھے آرڈر ملا ہے, میں مجبور ہوں, تو یہاں سے بھاگ جا. آئی بات سمجھنے؟ میں نہیں چاہتا کہ تو مرے. مجھے یہ اطلاع ملی, میں نے کہا یار چلو ہے دہشت گرد لیکن کسی انسان کو بچایا تو نا اس نے. تو جس کے دل میں رحم ہوتا ہے وہ نہیں دے, وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ بچاؤں بھائی. اچھا یہ ٹارگٹ کلر ایسے تھے کہ یہ اگر نہ مارتے تو ان کو اڑا دیتے. پھر جو قومی اور لسانی لڑائیاں چل رہی تھیں نا ان میں یہ حال ہوا ہوا تھا. ان میں جل کے دل میں ذرا رحم تھا, یہ جا کے پہلے بتا دے بھائی مجھے آرڈر ملا, تو یہاں سے غائب ہو جا. تو وہ آئے, تو کسی کی مدد اگر موقع مل رہا ہو گھننے نہیں بن جایا کرو. میں نے یہ بھی دیکھا ہے خاندانی لڑائیاں ہو رہی ہیں, ان کا مسئلہ ہے بھائی, آپ انوالو ہو کے اس میں سلو کرانے کی کوشش کرو. ہر چیز میں میرا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. کراچی میں یاد ہے نا لاشیں تڑپ رہی ہوتی تھی, گاڑیاں گزر جاتی تھی, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیا یار انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. کوئی جھگڑا آیا ہے, مجھے جب پتا چلتا ہے نا کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور مجھے بیچ میں ڈالا گیا, میں کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ ٹرخاؤں ان کو, کبھی نہیں کوشش کرتا کہ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے ڈر لگتا ہے
کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. بھائی ٹائم نکالو اس کے لیے. اگر آپ سے ہاں وہاں ٹائم نہیں دیتا جہاں مجھے پتا ہے میرا جانے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا تو پھر میں ٹائم نکالتا ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹائم نکالیں. یہ تکبر ہے کہ بولا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, تو کیا دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو بھائی آپ؟ کل آپ پہ بھی مسائل آ سکتے ہیں, ہر شخص پہ آ سکتے ہیں مسائل. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ گوروں کا ہے, یہ ہر چیز کو کمرشل کر دیا انہوں نے. انگریزوں میں ہر چیز کمرشل ہے. کوئی سلو بھی کرانی ہوگی نا تو اس کے بھی پیسے ہیں, ان کے کاؤنسلنگ کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں. ٹائم پاس کرنے کے الگ پیسے ہیں. آپ کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا, آپ کسی کو فون کریں, جمشید 1 گھنٹے کے لیے آ جا میرے پاس, 1 گھنٹے کے جمشید $1 لے گا آپ سے. جاپان میں تو چل رہا ہے, جاپانیوں کے جمشید کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو ہر چیز کمرشل نہیں بناؤ بھائی. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, انسانیت کی خدمت فری پھوکٹ میں بھی کر دیا کرو. چلیں آگے چلتے ہیں ہم. تو حضرت موسیٰ بھی تو گئے تھے نا, جب اس نے بنی اسرائیلی نے بلایا تھا میری مدد کریں, تو وہ بھی جا کے کہہ سکتے تھے تم دونوں کا مسئلہ ہے. کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم دونوں کا مسئلہ ہے, میں کیوں پڑھوں بیچ میں. لڑائیاں میں نے دیکھا ہے, ہم بچپن میں 2 لڑائیاں دیکھتے تھے نا تو لوگ آ کے چھڑواتے تھے. اب میں نے دیکھا ہے 2 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, مرنے دو ان کو, غلط ہے, چھڑواؤ آپ. مجھے اپنے اسکول کا بھی ایک واقعہ یاد آیا, اگر مجھے نہ چھڑوایا جاتا تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا. ہمارے اسکول میں نا 8ویں کلاس میں ایک لڑکا بڑا دہشت گرد ٹائپ کا تھا, بہت مارتا تھا لڑکوں. جلدی سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ نہ رہ جائے. تو میں بڑا بیزار تھا اس سے, گزرتے کیوں کونی مار دی, ایسے چھیڑ دیا. وہ بہت نا جیسے ہوتے ہیں کلاس میں بدماش, تو ہم بڑے تنگ تھے اس سے کہ یار مجھے بہت غصہ آیا. ایک دن میں نے کہا اس کے میں انتقام لیتا ہوں, اس کی ناک پہ میں رکھ کے لگاتا ہوں. لیکن تھا وہ بڑا طاقتور اور گینگ سا تھا اس کا پورا, اسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ڈیسک میں ایسے بیٹھتا تھا بدماش بن کے. تو میں گیا, میں نے جا کے زور سے اس کی ناک پہ لگایا. مجھے وہ مکہ آج تک یاد ہے, جتنا کھینچ کے میں اس کو توقع نہیں تھی کہ کوئی اس طرح بھی مار سکتا ہے. اور یہ میں نے لگایا طبیعت سے, اس کے ناک پہ اس گھوم گیا, وہ آنسو نکل گئے اس کے, اور میں بھاگ گیا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ریپلائی میں جو آئے گا نا اس میں میری ناک مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ یار کام تھوڑا سا میں نے بہادری کا کر لیا تھا, کہ انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی نا, میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں اس کو, میں یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. تو یہ تو ذلت کی بات ہے نا. تو میں نے جا کے اتنی زور سے لگایا اس کو کہ وہ گھوم گیا اس, اور پھر میں بھاگ گیا. اچھا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, جب میں بھاگا ہوں تو جو کلاس کے لڑکے تھے انہوں نے کیا کیا, وہ آیا مارنے کے لیے, تو مجھے بھی پکڑ لیا اور اللہ کے فضل سے اس کو بھی پکڑ لیا. تو میں کہہ رہا تھا چھوڑو مجھے, لیکن دل میں یہ تھا کہ خدا کے لیے چھوڑنا نہیں, چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا. تو خیر سب کو پکڑ لیا اور چھوڑا کے پھر وہ کم از کم تھوڑا سا اس کو شعور آ گیا کہ یہ نہیں کہ بس جس کو چاہو یوں کر کے کونی مار دو, ایسے کر دو. کچھ لڑکے ایسے کر رہے ہوتے ہیں شرارتی قسم کے, ایک دفعہ طبیعت سے کٹ لگ جائے نا تو کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک, لیکن کٹ حکمت اور بصیرت کے ساتھ. اس طرح سے کٹ نہ لگاؤ اس کی کہ پھر تمہاری کٹ اس سے زیادہ لگ جائے. تو میں نے حکمت اور بصیرت کے ساتھ وہ زوردار مکہ مارا, مجھے آج تک یاد ہے وہ. دیکھو اسکولوں میں ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول تھا ہمارے یہاں, اتنا زبردست خوبصورت ماحول تھا. لیکن میں کہتا ہوں وہ ماحول اس ماحول سے بہرحال اچھا تھا جس میں بچوں کو کیا بنا رہے ہیں, ممی ڈیڈی بنا رہے ہیں. تو خیر اچھا میرے بھائی, تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑوانے کی کوشش کی, اور کس پریشانی میں بھی آ گئے بیچارے اس واقعے کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہ ہی چھڑواتا تو اچھا تھا, دیکھو میں نے تو مدد کی. نہیں بھائی, جب اللہ کے لیے کام کیا جائے گا تو نتائج کس پہ چھوڑے جائیں گے, اللہ پہ. چلو جو ہونا ہے دیکھو. پھر اللہ جب نیک لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو بنانے کے لیے. یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا بنانے کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے بنانے کے لیے, کہ پھر نبوت ملے گی آپ کو آگے چل کے. چلتے ہیں ہم آگے. تو یا موسیٰ فخرج انی لک من الناصحین, اے موسیٰ تو شہر چھوڑ دے, میں تیرا خیر خواہ ہوں, یہاں سے چلا جا, تو اس ملک کو چھوڑ دے مصر کو, میں تیرا خیر خواہ ہوں ورنہ یہ قتل کر دیں گے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, موت جس دن قبر میں آنی ہے. آج کل دیندار لوگ یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں, جو قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آئے گی, جو قبر سے اوپر آنی ہے وہ اوپر آئے گی. یہ بات 100% درست ہے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں ہی آئے گی. لیکن ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا, ہمیں کیا پتا کون سی رات قبر میں آئے گی, تو پہلے کیوں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں احتیاط کا حکم ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ کتنا توکل, اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے, لیکن اب پتہ نہیں کہاں جاؤں, راستوں کا علم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کو بتائیں گے تو وہ مخبر نہ نکلے, وہ جا کے بات لیک نہ کر دے کہ ادھر کو جا رہے ہیں, تو فرعونی اپنے گھوڑوں کو, گھڑ سواروں کو بھیجے گا, بھائی اس راستے پہ گئے, گرفتار کر کے لاؤ. تو فخرج منها خائفا يترقب, حضرت موسیٰ خوف زدہ حالت میں چپکے سے نکلے. خوف یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے,
اور مدین جو ملک تھا اس کی طرف آپ نے رخ کیا, لیکن راستہ پوری طرح معلوم نہیں ہے, گائیڈ ہے نہیں ساتھ میں, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. جب آپ کے پاس دو راستے ہوں, دونوں میں ڈاؤٹ ہو, تو جس میں یقینی نقصان ہے اس کو چھوڑا جائے گا, جس میں نقصان کا یقین نہیں ہے اس کو اختیار کیا جائے گا. بھائی ڈاؤٹ اس میں بھی تھا, مدین شہر کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے, راستہ اتنا لمبا ہے اور پیدل سفر ہے, سواری نہیں ہے, تو کیا کروں گا, کیسے جاؤں گا میں, تو کیا مطلب نہیں جائیں. یہاں تو موت کیا ہے, یقینی ہے. جیسے ڈاکٹر بعض دفعہ آپریشن کرتے ہیں نا, رسک لیتے ہیں, بھائی بندہ مر بھی سکتا ہے, تو پیشنٹ کہتا ہے پھر کیوں آپریشن کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں کیا تو 100% مرے گا, صحیح ہے نا, کیا تو مرنے کا چانس 50% ہو جائے گا, تو پھر ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے بھائی آپریشن کرنا پڑے گا. اس طرح دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ جہاں آپ کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہو تو پھر آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جس میں رسک ہے, یقینی نقصان سے بچنا ضروری ہے. ایسے موقع پہ بھی لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے اور اسی میں زندگی برباد کر دیتے ہیں. فخرج منها خائفا يترقب, خوف زدہ ہو کے نکلے, یترقب, قال رب نجنی من القوم الظالمین, پھر اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے دے. یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے نجات کے, اس کے بعد دعا مانگی کہ میرے بس میں تو یہی ہے کہ میں فی الحال یہ جگہ چھوڑوں, آگے کا راستہ معلوم نہیں ہے, تو اس میں کس سے دعا مانگوں, اللہ سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نہ کوئی احتیاطی تدبیر, اور وہیں دعاؤں کو فوکس کیا ہوتا ہے ہم نے کہ دعا سے کام ہو جائے گا. دعا اسباب آپ نے پورے اختیار کرنے, اس کے بعد دعاؤں کو فوکس کرنا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگ رہے, پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, پھر مدین شہر کا جب رخ کیا, قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ, راستہ معلوم نہیں ہے, لیکن اللہ سے امید ظاہر کی کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے راستہ دکھا دے گا, سجھا دے گا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, بالآخر مدین پہنچ گئے, وہاں الگ حکومت تھی. جب بھی کوئی مسافر کسی ملک کا سفر کرتا ہے نا, پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, سب سے پہلے وہ جگہ تلاش کرتا تھا جہاں پانی ہو. پہلے زمانے میں جب بھی ٹریولنگ ہوتی تھی نا تو لوگ پانی کے پیچھے بھاگتے تھے, کیونکہ پانی سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, پانی ہے. پانی کے بعد پھر کھانے کی فکر کریں گے نا, تو پانی سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا پیاس بجھتی, دوسرا فائدہ آبادی کا پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ پانی جہاں بھی ہوگا نا تو وہاں لوگ آئیں گے, تو وہ صحراؤں سے نکل کے جہاں بھی پانی ہوتا ہے, کنویں ہوتے ہیں, تو کنواں خود ایک اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے بھائی, ورنہ یہ خود کیسے گیا خود بخود. تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا, جب شہر پہنچے تو سب سے پہلے کہاں پہنچے, ماء مدین شہر میں کنویں کے پاس جہاں پانی تھا. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون, وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو جانوروں کو جو پانی پلا رہے ہیں, اپنے مویشیوں کو, جانوروں کو. وجد من دونہم امرأتین تذودان, دیکھا کچھ دو لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھیں کہ وہ نہ چلے جائیں پہلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ اتنا رش لگا ہوا ہے اور یہ کم عمر بچیاں ہیں, تو یہ کیوں پیچھے دھکیل رہی ہیں اپنے جانوروں کو. وہاں جا کے انہوں نے پوچھا, ما خطبکما, کیا حالت ہے تمہاری. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں پانی پلا سکتے جب تک یہ سارے جو راعی ہیں, چرواہے ہیں, یہ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا دیں, آخر میں ہمارا نمبر آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیسے بغیرت قسم کے لوگ تھے یا نہیں تھے ہیں. دو بیچاری کم عمر بچیاں کھڑی ہوئی ہیں جانوروں کو لے کے, اور یہ سارے مستنڈے ان کا خیال نہیں کر رہے, یہ سب جب رش سے فارغ ہو گئے تو پھر ان کا نمبر آئے گا. تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا, تعجب بھی ہوا ہوگا, غصہ بھی آیا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی پہلے آپ پی لیں, جو کمزور ہے اس کو انسان ترجیح دیتا ہے. لیکن ان بچیوں نے خود ہی بتا دیا, ایک سوال کا جواب دے دیا, وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. بھائی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ عورت ہو کے مردوں والے کام کیوں کر رہی ہو, آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ان کو آنا چاہیے تھا نا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ اشکال کیا نہیں, ان بچیوں نے خود ہی بتا دیا ہمارا باپ بوڑھا ہے, یعنی ایک اشکال کا جواب دے دیا, جس کو اشکال مقدر کہتے ہیں, چھپا ہوا اشکال, کہ آپ ہم سے بدگمان نہ ہونا کہ ہمارے ہاں عورتیں باہر کے کام کرتی ہیں, ہم لوگ ایسے غیرت لیس نہیں ہیں, ہمارے ہاں عورتیں نہیں, ہمارے ہاں بھی باہر کے کام مرد ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہیں, وہ ابا ہیں, بھائی کوئی نہیں ہے, اور وہ بوڑھے ہیں, مجبوراً ہم گھر سے باہر نکلیں. خواتین کی جاب کا پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟
مرد بھی جاب کر رہا ہے, خواتین بھی جاب کر رہی ہیں, ایکچولی دونوں مل کے جب تک کمائیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں, گزارا نہیں ہوتا. بغیرتوں کا واقعی گزارا نہیں ہوتا. دیکھو مجبوری کے حکام الگ ہیں, واقعی کوئی غربت ہے, بندہ جاب لیس ہے, پھر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بیوی جاب کر لے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. لیکن یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا, یہاں بھی تو مجبوری میں گھر سے باہر نکلی ہے نا بھائی. اب والد بوڑھے ہیں, گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے, تو ظاہر ہے بچیاں ہی جائیں گی. یہی ہوگا, کیا خیال ہے؟ وہ مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن آج مجبوری کم, بغیرتی زیادہ ہے. تو بچیاں تو خود موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوزیشن کلیئر کر رہی ہیں, بھائی ہم سے بدگمان نہیں ہونا کہ گھر کے مرد ہمارے بغیرت ہیں, وہ پڑے رہتے ہیں, عورتیں باہر ہوتی ہیں. نا, گھر میں مرد ہے ہی نہیں, جو ہیں وہ ابا ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں. خود سے خود جواب دے رہی ہیں. اور اللہ ان کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. قرآن کسی واقعے کا وہ پہلو جو غیر ضروری ہو کبھی بھی بیان بولو نہیں کرتا. اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرو, شریعت کو اپنے حساب سے گھمانے کی کوشش مت کرو. ہمارے لبرل لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. چھوڑ دو اسلام, تمہیں کس نے کہا اسلام کو فالو کرو میرے بھائی؟ چھوڑ دو اسلام, لیکن اسلام کو چینج مت کرو. اسلام عورت کو گھر کی چار دیواری میں پسند کرتا ہے, بلا ضرورت عورت کے لیے گھر سے باہر کی زندگی کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم بھی وہی نعرے لگاتے ہو جو مغربی دنیا میں ہے, دفع ہو جاؤ یہاں سے, بس انجوائے کرو لائف کو وہاں. ادھر پھر اتنی آزادی نہیں ہے, ادھر تو پھر آگے بھی بہت آزادی ہے. چڈی بنیان پہنے, برقع پہنے, چڈی پہنے, اس کی مرضی ہے. پھر براڈ مائنڈڈ بنو تو پورے بنو, آدھے مت بنو, منافق مت بنو, پورے ادھر کو ہو جاؤ. آئی بات سامنے؟ آگے چلتے ہیں, کافی اتنا میرا خیال ہے, آگے چلتے ہیں ہم. تو میرے بھائی, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں. فسقا لہما, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا. دیکھو مسافر ہیں, وہاں بھی خدمت کی کہ اپنی قوم کے بندے پر دیکھا ظلم ہو رہا ہے تو جا کے چھڑوائی لڑائی. حالانکہ نہ حضرت موسیٰ کو اس کے پیسے مل رہے تھے, کیا خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں, لیکن مدد کرنی. اگلے دن دوبارہ دیکھا تو اس کو ڈانٹ تو لگائی, لیکن پھر بھی مدد کے لیے گئے. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں اب نہیں جاؤں گا میں, پھر بھی گئے مدد کے لیے. اور یہاں بھی سب سے پہلا کام کیا ہو رہا ہے؟ کمزور کی مدد. حضرت موسیٰ یہاں بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ وہ دونوں کھڑی ہوئی ہیں وہاں, بکریوں کو پانی نہیں پینے دے رہی, ان کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ, یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. چھوڑو, میں نے کیا کرنا ہے. اور کون سا وہ مجھ سے آ کے مدد مانگ رہی ہیں؟ انہوں نے مدد بھی نہیں مانگی تھی نا. تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے خدمت خود ہی کرنی پڑتی ہے سوسائٹی کو دیکھ کر. تبھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ تم اپنے پڑوسی سے جا کے پوچھو کہ تمہیں کھانا چاہیے, وہ کہے ہاں چاہیے, تو لے جا کے اس کو دے دو. آپ نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے, اس کا پڑوسی بھوکا سوئے, تو یہ مومن نہیں ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو دائیں بائیں کا خود سے پتا ہونا چاہیے. اسی میں وہ بغیرت بھائی بھی ہیں کہ ان ایک بھائی کروڑوں کما رہا ہے, دوسرے جاب لیس ہے, اور یہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو نہیں دے رہا ہوتا یہ پیسے. حالانکہ اس کی ذمہ داری ہے خود دیکھے یار, تو کروڑوں کما رہا ہے, تیرے بھائی کے پاس جاب نہیں ہے, یا وہ اس کے جو ہے خرچے زیادہ ہیں, تو تھوڑا سا خود تعاون کر لے. خود تو پھوٹے منہ کرے گا نہیں, وہ بتائے گا تو بھی اس کو غصہ آئے گا. مارکیٹ میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنی وہ جو انڈیویجولزم ہے نا, بس میں میری دولت, میرے پیسے, میں, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو گزارو زندگی, اللہ پھر پوچھ لے گا. اللہ کو ایسے لوگ بالکل, اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات, دیکھو یہ پورے واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں اس واقعے کے ایک ایک پہلو میں کیا ہے؟ سبق ہے. خود سے جا کے مدد کا جذبہ, خود سے مدد کا جذبہ. تو گئے ہیں فسقا, ہاں فرمانے لگے. تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو فسقا لہما, حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور بھیڑ میں گھس کے خود ان کے لیے پانی نکالا. فسقا لہما, ان کے جانوروں کو پانی پلایا, یا ان کو جو بھی برتن وغیرہ بھر کے دینے ہوں گے ان کو دیے. ثم تولی الی الظل, کیا حکمت کی باتیں ہیں یار. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لڑکیوں کی خدمت کی, وہ چلی گئیں, موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک طمع پیدا ہوئی. ایک طمع سمجھتے ہیں, ایک امید کہ میں نے تو اللہ کے لیے ان کی خدمت کی ہے, میری کوئی نیت ان سے معاوضے کی نہیں تھی, لہذا ان سے کہا بھی نہیں کہ میں نے آپ کو یہ پانی پلایا تو آپ ذرا جا کے گھر میں ذکر کرنا, مجھے آیا ہوں, میں مسافر ہوں, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, کوئی جاب نہیں ہے, کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے, تو ذرا کوئی, میں نے آپ کی مدد کی ہے تو آپ بھی تھوڑی سی میری مدد کر دیں. لیکن یہ بات کو موسیٰ علیہ السلام نے استغنا کے خلاف سمجھا. ان کے دل میں خیال آ سکتا تھا اچھا مدد اس چکر میں کی ہے. دیکھو مسافر کو یہ اس زمانے کے سفر نہیں, آج تو ہوٹل کی بکنگ پہلے ہوتی ہے, گاڑی والا آیا ہوا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے. یہ والے سفر نہیں, پرانے سفر ایسے ہوتے تھے, اجنبی لوگ, کوئی جان نہ پہچان,
اب کہاں رات گزاروں میں, جان کو بھی خطرہ, کچھ ہے بھی نہیں, کل کھاؤں گا کیا, زیادہ رات تو ختم. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو کچھ پیک کر کے دیا ہوگا کھانا پینا, وہ کتنا عرصہ چلے گا بھائی. تو اس لیے حضرت موسیٰ تو چاہ رہے تھے کوئی تعارف نکلے, کوئی جان پہچان بندہ نکلے تو مجھے لے کے جائے, کہیں ٹھکانہ تو ملے, میں ملازمت کر لوں گا, خود اپنا کماؤں گا, کہیں دہاڑی مل جائے, کہیں مزدوری مل جائے. تو یہ بھی دیکھ لو آپ, حضرت موسیٰ بھیک نہیں مانگ رہے, مزدوری کے لیے آمادہ ہیں. موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں ٹماٹر کی ریڑھی کیوں لگاؤں, او بھائی حرام چھوڑو بھلے ٹماٹر لگانے پڑے.